بچھو کو اپنے آگے چلتے دیکھ کر قدم رک گئے. کالا ڈراؤنا پہاڑی بچھو جس کے جسم پر بڑے بڑے بال کھڑے تھے. وہ عام بچھوؤں سے بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے کپڑے دھونے دریا پر گیا. یہ کوئی نئی بات نہ تھی، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ دریا پر کپڑے دھونے جا چکا تھا. یہ پہلا اتفاق تھا کہ راستے میں مجھے بچھو نظر آیا، اور بچھو بھی ایسا کہ اسے دیکھ کر میں بے اختیار رب العزت کی پناہ مانگتا رہا. حکم ہے کہ موذی جانوروں کو ہلاک کر دیا جائے، اس میں کاٹنے والے زہریلے کیڑے بھی شامل ہیں. حضرت ذوالنون مصری نے اپنی جگہ رک کر اس بڑے بچھو سے اللہ کی پناہ مانگی تو آگے بڑھے، مگر بچھو اتنے میں کنارے پہنچ چکا تھا. حضرت ذوالنون نے حیرت سے دیکھا کہ پانی میں سے ایک بڑا سا مینڈک نکلا اور اس کے سامنے رک گیا. بچھو اس پر سوار ہوا اور مینڈک پانی پر تیرتا آگے بڑھنے لگا. ان دونوں کو یوں دریا عبور کرتے دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری نے سوچا، یہ کیا خدا کی قدرت ہے، اس کا بھید کچھ کھل جائے، ضرور دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ سوچ کر وہ بھی پانی میں اتر پڑے اور ایک طرف سے ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگے. دیکھا کہ دوسرے کنارے پر مینڈک رک گیا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سے اتر کر زمین پر آگے بڑھ گیا. ذوالنون مصری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے. ذرا دور پر دیکھا کہ ایک گھنا درخت ہے، اس کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے. جس طرح وہ سو رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نشے میں دھت وہ وہاں آ کر پڑ گیا تھا اور اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی. بچھو اس کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت ذوالنون گھبرائے، سوچا کہ آگے بڑھ کر اسے بچائیں. لیکن اتنے میں ان کی نظر جو آگے کو اٹھی تو دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بڑا سا سانپ اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ سانپ ایک بڑا اژدہا تھا جو آدمی کا گوشت کھاتا ہے. عجیب ہیبتناک منظر تھا اور ایک انسان کی زندگی بچانے کا سوال. حضرت ذوالنون مصری پریشان تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. سانپ اور بچھو دونوں اس آدمی کے قریب پہنچ رہے تھے. لکڑی پتھر کسی چیز کے ڈھونڈنے کا موقع نہ تھا. پھر مشکل یہ تھی کہ پہلا وار وہ کس پر کرتے، سانپ پر کہ بچھو پر. دونوں موذی تھے اور نہایت خوفناک موذی. ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ اللہ پاک سے دعا کرتے. حضرت ذوالنون پلک جھپکے بغیر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سانپ اس آدمی کے قریب پہنچا. اس نے ڈسنے کے لیے پھن اٹھایا ہی تھا کہ تڑپ کر ایک طرف کو گرا. بچھو اتنے میں وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے پہنچتے ہی سانپ کو ڈنک مار دی تھی. سانپ کو بچھو کاٹے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے. بچھو سانپ کو ڈک مار کر واپس ہو گیا. ذوالنون اپنی جگہ خاموش کھڑے قدرت کا تماشا دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں مالک الملک کی حمد و ثنا کرتے رہے. سوچتے رہے کہ وہ جلانے والا مارنے والوں سے کتنا بڑا، کتنا عظیم اور اپنے بندوں سے کتنا محبت کرنے والا ہے، اور بندے بھی وہ جو نافرمان، سرکش، حرام کو حلال کرنے والے. ایک مرد گنہگار کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کہاں سے اس بچھو کو بھیجا تھا اور کیا کیا اس کے پہنچنے کا انتظام فرمایا تھا. اس بے فکر گنہگار کو معلوم ہی نہ تھا کہ حفاظت کرنے والے نے اس کی حفاظت کا کیا کیا سامان کیا. بے اختیار حضرت ذوالنون مصری کی زبان پر ایک ربائی کے شعر آ گئے. مطلب ہے کہ اے بے خبر سونے والے، تو مزے سے سو رہا ہے لیکن مالک الملک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اب تو بھی سوچ کہ تو کس ذات واجب کو بھولے بیٹھا ہے، اسے جو تجھے بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے. حضرت ذوالنون کھڑے ذات باری تعالیٰ کی ثنا و صفت کر رہے تھے کہ وہ نوجوان انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا. وہ جاگا تو انہوں نے ساری بات اسے کہہ سنائی. وہ نوجوان تفصیلات سن کر بے اختیار سجدے میں گر پڑا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا. وہ قادر مطلق تو بڑا معاف کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم سنبھلتے بھی ہیں یا نہیں. اس کے دامن رحمت کا سہارا صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا مطلب ہے پھر وہی غلطی نہ کرنا اور برائیوں سے بچنا. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.